اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة على أعدائهم أجمعين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة ما بعد قال مولانا الحسين عليه السلام في شأن أصحابه ما رأيت أصحابا أبر وأوفى من أصحابي صدق مولانا الحسين عليه السلام صلوات. اس مجلس اعزا کی قبولیت، اس مجلس کے ساتھ ساتھ ان ایام اعزا میں تمام عزاداریوں کی قبولیت، زندگی کی ابتدا سے اس مجلس اعزا تک جو کام بھی ہم نے خدا کی عبادت اور اہل بیت کی محبت میں انجام دیا ہے، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے اسی طرح کی نیک توفیقات ہمارے زندگیوں میں، زندگی کے آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہیوں اور انحرافات سے ہماری اور ہمارے اولاد کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے، جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، سب کی دلی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے، مخصوصاً حاضرین مجلس کی دلی اور شرعی حاجات کے پورا ہونے کے لیے بے حق شہزادہ قاسم علیہ السلام صلوات علی محمد و آل محمد. امام کے جلد ظہور اور امام کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اصحاب امام حسین علیہ السلام کی پہچان، اس عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک اور صحابی امام حسین علیہ السلام کا ذکر آج ہم کریں گے، جس عظیم صحابی کا نام ہے شہدائے کربلا کی فہرست میں جناب بریر بن خزیر حمدانی. شہدائے کربلا کی فہرست میں یہ ایک نمایاں نام ہے، یہ ایک چمکتا ہوا نام ہے جناب بریر کا، بریر بن خزیر حمدانی. نام آپ کا بریر، آپ کے والد کا نام خزیر، اور حمدان آپ کا شہر، جس شہر سے آپ کا تعلق تھا. البتہ آج حمدان ایران کا ایک اسٹیٹ ہے، لیکن اس دور میں اس لیے کہ جغرافیہ کی حدیں کچھ الگ تھی، عراق کا ہی ایک حصہ تھا حمدان. تو جناب بریر جس زمانے میں زندگی کرتے تھے، آپ پیدا حمدان میں ہوئے، لیکن آپ آنے کے بعد اپنی زندگی کا زیادہ حصہ آپ نے کوفے میں گزارا. تو آج آپ کی پہچان اہل کوفہ سے بھی ہے کہ بریر کوفہ سے تعلق رکھنے والے تھے، اس لیے کہ زندگی کی جوانی اور بڑھاپا، شہادت تک آپ نے جو ہے کوفے میں گزارا ہے. جس وقت آپ کوفے میں زندگی کرتے تھے تو اس وقت کے لوگوں کے درمیان جو آپ کی پہچان تھی، جو آپ کا تعارف تھا، لوگ جس عنوان سے آپ کو پہچانتے تھے، جو تاریخ نے لکھا ہے بڑے عظیم عنوانات سے آپ کو، بڑے خوب اوصاف اور صفات سے جناب بریر کو کوفے کے لوگ یاد کرتے تھے یا اس زمانے کے لوگ یاد کرتے تھے. جن صفات میں سے بعض صفات یہ ہیں کہ کہا گیا کہ جناب بریر عارف تھے، باعزت نگاہوں سے لوگ دیکھتے تھے، محترم شخص تھے، جس کا جناب بریر کا کوفے کا کوئی ایسا نیک آدمی نہیں تھا جو جناب بریر کا احترام نہ کرتا ہو. شجاع تھے، زاہد تھے، دنیا سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا.
رسول اور اللہ کی عبادت اور اطاعت میں زندگی گزارتے تھے. جو لوگوں نے کہا ہے اس دور کے، ایک صفت جو کہی گئی آپ کے بارے میں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اپنی زندگی کے اکثر راتوں کو اللہ کی عبادت میں شب بیداری میں گزارتے تھے. جیسا ہم لوگوں کی زندگی میں مخصوص 4-5 راتیں ہیں، وہ بھی اگر پوری رات جاگ لیں تو ہم ہنر کر دیا ہم نے. جناب برائر کی زندگی میں کوفے والوں نے کہا ہے کہ ہم نے رات رات برائر کو عبادت میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھا. اور ایک بہترین صفت جو آپ کی جو تمام صفات پر بھاری ہے وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے مخلص صحابیوں میں سے تھے. بہت ہی دل سے امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور امام علی علیہ السلام کی امامت کا اقرار اور اعتراف آپ کیا کرتے تھے. یہ جو اوصاف ہیں یہ جنرل لوگوں نے بتایا ہے، عام لوگوں نے بتایا ہے. ایک چیز ہے، ایک بات ہے جس کو علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی تعریف دشمن کرے تو وہ سچی تعریف ہے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء. کسی آدمی کا دشمن کسی کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی چیز ہے جس کا انکار دشمن تک نہیں کر سکتا. تو جناب برائر یہ چیز ہے. جناب برائر کی تعریف دشمن کے زبان سے بتانے سے پہلے اس بات کو آپ تک پہنچائیں کہ معاویہ امام علی علیہ السلام کا جانی دشمن. جتنی تکلیف امیر المومنین کو معاویہ نے پہنچائی ہے اس دور کے لوگوں میں سے کسی نے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی. لوگ جب معاویہ کے پاس جانے کے بعد جب اس کے بڑے سے محل کو، عالی شان پیلس کو دیکھتے تو آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا، لوگوں کے سر گھوم جاتا لوگوں کا دیکھ کر کے کتنی بڑی زندگی یہ کر رہا ہے. تو کسی نے آ کر معاویہ کے پاس جب پہنچا، ایک آدمی عمرو عاص سے معاویہ نے کہا کہ علی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو اور میرے دسترخوان پر آ کر کھانا بھی کھاتے ہو، یا ادھر کے ہو جاؤ یا ادھر کے ہو جاؤ، تم دو طرف کیوں ہو؟ کوفہ جاتے ہو تو میں سنتا ہوں کہ ایک نماز بھی علی کی جماعت میں تم ترک نہیں کرتے، ایک نماز بھی علی کے پیچھے نہیں چھوڑتے، ہر 5 وقت کی نماز علی کے پیچھے پڑھتے ہو اور یہاں بھی آتے ہو، کچھ پیسہ بھی لیتے ہو، ہمارے یہاں بھی آنا جانا کرتے ہو، کیا بات ہے؟ تو عمرو عاص جو اہل بیت کا دشمن ہے اس نے بھی کہا کہ معاویہ میں کیا کروں، علی کی نماز دل کو لگتی ہے، تیرا دسترخوان دل کو لگتا ہے. علی کی نماز دل میں اتر جاتی ہے اور دنیا کے لیے آئے تو تیرا دسترخوان تو بہت زبردست ہے. تو دنیا کی نگاہ میں تیرا دسترخوان، دین کی نگاہ میں علی کی نماز. دیکھیں یہ دشمنوں کی باتیں ہیں، وہ تعریف کریں. ایک آدمی کچھ مطلب نکالنے کے لیے، کچھ کام نکالنے کے لیے حکومت کے پاس آج بھی یہی طریقہ ہے ہمارا. جب کسی منسٹر سے یا کسی عہدیدار سے ہم کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو جھوٹی تعریف کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ کے کتنے چاہنے والے ہیں، سارا گاؤں آپ کا ہے، آپ کا نام ہمارے گاؤں والے لیتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے. معمولاً جہاں پر لوگوں کی فکروں کو نہ جاننے والے لوگ حکومت کرتے ہیں تو جھوٹی تعریف کر کے کام لینا پڑتا ہے. جب لوگوں کی فکروں کو پڑھنے والے حکومت کریں تو وہاں جھوٹی تعریف نہیں چلتی، وہاں جو بھی ہے حقیقت بیان کرنا ہے. اہل بیت کے سامنے آ کر کوئی آدمی جھوٹی تعریف کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا تھا. معلوم تھا کہ انہیں معلوم ہے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں. ایک آدمی گیا معاویہ کے پاس، جانے کے بعد معاویہ نے کہا کہ کہاں کے رہنے والے ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ تو معاویہ کا دل جیتنے کے لیے اس نے کہا کوفے سے آ رہا ہوں اور ایک بخیل آدمی کی حکومت اور وہاں سے آ رہا ہوں، جو بخیل آدمی وہاں پر رہتا ہے. معاویہ نے کہا کس کو کہہ رہے ہو؟ بخیل علی کو. کہا تو یہ شرم نہیں آتی؟ بے غیرتی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، بے حیائی کی بھی ایک حد ہوتی ہے. پھر معاویہ نے کہا کہ تو ایک ایسے آدمی کو بخیل کہہ رہا ہے جس آدمی کے سامنے ایک بوریا بھر کر سونا رکھ دیا جائے اور ایک بوریا بھر کر بھوسا رکھ دیا جائے، اس کے لیے بھوسا اور سونے میں فرق نہیں ہے.
ابھی ہمارے پاس دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے اگر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے یا تو 500 روپے کی نوٹ ہے، ہم کاغذ کے ٹکڑے کو جہاں رکھ رہے ہیں، کہاں رکھ رہے ہیں، بیگ میں کہاں رکھ رہے ہیں، کچھ خبر نہیں ہے، ہم کو زیادہ توجہ نہیں کرتے، لیکن 500 روپے کی نوٹ کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اس لیے کہ پیسے کی قیمت ہے، ویلیو ہے۔ تو معاویہ نے کہا کہ علی کی نگاہ میں دنیا اتنی گری ہوئی ہے کہ سونے کا بوریا اور بھوسے کے بوریے میں علی فرق نہیں دیکھتا، ایسے آدمی کو تو بخیل کہہ رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ کل ہم نے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا مجلس میں، جو آدمی گھر جانے سے پہلے 2 اونٹ سونا بانٹ کر چلے جائے وہ سخیوں کا سخی ہوتا ہے، وہ کنجوس نہیں ہوتا۔ 2 اونٹ سونا ایک لمحے میں بانٹ کر گھر چلا جائے اور ایسے لگے کہ جیسے میں نے کچھ کیا ہی نہیں، تو یہ دشمن تعریف کر رہا ہے۔ معاویہ نے تعریف کی۔ جناب برائر کا قاتل، جس نے جناب برائر کو شہید کیا، کعب بن جابر ملعون قاتل کا نام، کربلا ہو گئی، گزر گئی۔ کعب سے کسی نے کہیں پر ملاقات کرنے کے بعد سوال کیا کہ کعب کربلا میں کیا گزرا، کیا ہوا، کچھ بتاؤ۔ تو کعب جس نے برائر کو قتل کیا تھا، برائر کو شہید کیا تھا، اس نے کہا کہ ما ترى عینی مثلهم فی زمانہم ولا من قبلہم اذا ما بایع یطایع، جب سے میں نے ہوش سنبھالی میں نے ایسے آدمی کا قتل کیا، اس سے پہلے نہ اس جیسا تھا نہ اس کے وقت اس جیسا تھا، اتنے بڑے نیک آدمی کو میں نے قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد دشمن اعتراف کر رہا ہے کہ جس کو میں نے قتل کیا وہ بے نظیر تھا، وہ بے مثال تھا، اس کی کوئی مثال نہیں تھی، اس جیسا نہ اس کے زمانے میں غیر معصومین میں تھا، نہ آج کے زمانے میں، نہ اس کے پہلے کے زمانے میں۔ مجھے یہ اطلاع نہیں پہنچی ہے کہ اتنا نیک آدمی زندگی کیا ہو برائر جیسا۔ تو جناب برائر جن اوصاف سے پہچانے گئے ہیں، اب جن اوصاف سے پہچانے گئے ہیں ان میں سے خود برائر کے زبان سے کچھ باتیں جو تاریخ نے لکھی ہیں آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ جب برائر کو پتہ چلا کہ امام مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے ہیں تو آپ نے کوفہ چھوڑ کر مکے کا راستہ لے لیا، کہا کہ مجھے جا کے امام سے ملاقات کرنا، میرا مولا مدینہ چھوڑ چکا ہے۔ جب مدینے میں امام سے جا کر ملاقات ہوئی جناب برائر کی، تو جناب برائر نے پہنچنے کے بعد، سلام کرنے کے بعد ایک بات کہی، جس بات کو آج تاریخ نے ثبت کر لیا، لکھ دیا۔ کیا جملے کہے جناب برائر نے؟ امام حسین کی خدمت پہ پہنچ کر برائر نے کہا، مولا خدا کا شکر ہے کہ اس وقت تک غدیری ہوں، میں غدیر سے نہیں بھٹکا، میں رسول کے فرمان سے گمراہ نہیں ہوا، اس لمحے تک میں صراط مستقیم پر ہوں، یہ خدا کا شکر ہے۔ مولا میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے، مجھے پورا یقین ہے اگر یہ میری ناقابل جان، یہ میری ناچیز جان آپ کے قدموں پر نثار کر کے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، شاید رسول اللہ کو منہ دکھانے کے قابل رہوں۔ اگر آپ اجازت دے دیں، میری حاضری کو آپ قبول فرما لیں تو بہت بڑا میرا احسان ہوگا، اور میں اپنی جان کو اگر آپ کے قدموں میں نثار کر کے میرے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں گے، تب جا کر میں اپنے آپ کو سمجھوں گا کہ میں نے محبت اہل بیت میں کوئی کام کیا ہے، کوئی عمل میں نے انجام دیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، برائر بسم اللہ، آپ کی حاضری کو میں قبول کر رہا ہوں۔ یہاں سے ایک بات ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہماری، چاہے مال ہو چاہے عمل ہو، امام قبول کر لیں تو یہ ہمارا کمال ہے۔ ہم کوئی کام کر کے یہ نہ سوچیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا۔ آج کل افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کرنی پڑتی ہے کہ لوگ اہل بیت کی راہ میں چاہے ٹائم دیں، کوئی مجلس میں آ جائیں تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے بانی پر ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا شرکت کر کے، ہم نے اپنا ٹائم دے کر، اپنا پیسہ دے کر یا شرکت کر کے ہم نے احسان کر دیا۔ نہیں، جا کے 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو کہ حسین نے تمہیں آنے کو قبول کر لیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بے حساب دولت رکھتے ہیں لیکن مجلسوں میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔
راہ اہل بیت میں توفیق نہیں ہوتی۔ کچھ دن پہلے ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مومنین کا ذکر ہو رہا تھا، ایک بندہ مومن کا ذکر ہوا جو ایسے عہدے پر ہے، بہتر جانتا ہے، جنہوں نے ہم سے کہا، ایک معتبر آدمی ہے، انہوں نے کہا کہ آج ایک بندہ مومن ایسا بھی ہے ہمارے درمیان جو ملک میں کسی باہری ملک میں زندگی کر رہا ہے، جس کی ماہانہ تنخواہ 1 کروڑ روپے، ماہانہ سیلری اس کی 1 کروڑ روپے ہے۔ 1 کروڑ روپے سے بھی زیادہ انہوں نے کہا، ہم نے 1 کروڑ روپے راؤنڈ فگر کر دیا، 1.25 کروڑ روپے انہوں نے کہا۔ 1.25 کروڑ روپے تنخواہ لینے والا آدمی، تو ہم نے حیرت سے دیکھا ان کو کہ ماشاءاللہ اتنی زیادہ، کا مولانا 5 روپے اس سے نکال کر بتائیں آپ۔ 1.25 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہ لینے والا آدمی راہ خدا اور راہ اہل بیت میں 5 روپے خرچ کرنے میں پیچھے ہے، یہ بلا اور مصیبت ہے، یہ نعمت نہیں ہے۔ یہ اس کی دولت اگر حسین قبول کر لیں تو یہ شکر کا سجدہ ہم کو کرنا ہے کہ مولا نے میرے آنے کو مجھے یہ توفیق دی کہ 1 گھنٹہ حسین کے راہ میں خرچ کروں، اتنا پیسہ میں حسین کے لیے خرچ کروں۔ یہ واقعہ ہم نے سنا اپنے کانوں سے مشہد مقدس میں۔ آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ 4000 5000 6000 مشہد سے دور رہ کر، کلومیٹر دور رہ کر آپ جا کے امام رضا کا روزہ دیکھ کر آ گئے، زیارت کر کے آ گئے۔ انشاءاللہ خدا بار بار آپ کو زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ جو نہیں گئے ہیں ان کو جلد از جلد مولا اپنی بارگاہ میں بلائیں۔ یہاں رہ کر بھی لوگوں کی تڑپ یہ ہے کہ مولا کی زیارت 1 مرتبہ ہو جائے، مولا کی زیارت 1 مرتبہ ہو جائے۔ مشہد میں اخبار میں یہ بات آئی تھی کہ ایک ایسے آدمی کا انتقال ہوا جو ہر 2 دن میں 1 مرتبہ مشہد آتا تھا، لیکن امام کی زیارت اس کو نصیب نہیں ہوئی۔ 40 سال لگاتار ہر 2 دن میں 1 مرتبہ مشہد آتا تھا، لیکن کبھی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ امام کے روضے اور زری کو دیکھے بغیر مر گیا۔ تو آدمی ڈرائیور تھا جو تہران سے مشہد بس چلایا کرتا تھا، 40 سال ڈرائیورنگ کرتا تھا۔ جب بھی اس سے کہا جاتا کہ چلے بھائی آج زیارت کر لیتے ہیں، تو کہتا نہیں نیکسٹ بار آ کے کروں گا، آج پتہ نہیں، آج کپڑے گندے ہو گئے، آج فلاں چیز ہو گئی، آج فلاں چیز ہو گئی۔ 40 سال تک مشہد کو آ کر امام نے نہیں بلایا۔ اب اسی شہر میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو روزانہ 50 روپے 100 روپے 200 روپے کی کمائی کرنے والے۔ ہمارے جس مدرسے میں ہم پڑھا کرتے تھے ایک واچمین تھے، حسین نام تھا، اگر زندہ ہیں تو خدا انہیں طول حیات دے، اگر انتقال ہو گیا ہے تو خدا انہیں جنت نصیب کرے انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ 30 سال سے واچمین تھے ہمارے مدرسے کے، صاف صفائی کیا کرتے تھے مدرسے کی۔ انہوں نے کہا 30 سال سے میں اس مدرسے میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، میرا دستور یہ ہے کہ گھر سے امام کے روزے پر آ کر زیارت کر کے مدرسے کا آتا ہوں۔ 30 سال سے ایک دن میری زیارت خزا نہیں ہے۔ کتنی بڑی توفیق۔ تو اس بات کا ہمیں خیال رکھے۔ برائر نے ہم کو سمجھایا، برائر نے ہم کو بتایا، امام اگر ہمارے عمل کو قبول کر لے تو یہ ہمارا شرف ہے، ہم شرکت کر کے یا کوئی کام کر کے کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ برائر کے جملے کیا تھے؟ مولا الحمدللہ آج تک غدیری ہوں، اگر اس ناقابل اور ناچیز جان کو آپ قبول کر لیں گے تو یہ میری عزت کا باعث بنے گا، کل رسول خدا کو منہ دکھانے کے قابل رہوں گا۔ جان دے کر جناب برائر کہہ رہے ہیں ناقابل، ہم تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے کہیں کہ ہم نے بڑی مجلس کر دی، ہمارا تبرک بڑا، ہماری فلاں چیز بڑی، ہم نے بڑے مولانا کو بلا لیا تھا، یہ سب چیزیں خدا اور رسول کو پسند نہیں ہیں۔ برائر نے ہم کو بتایا کہ اگر حسین کے پاس آنا ہے اپنی شان بتانے کے لیے نہیں بلکہ عاجزی لے کر آؤ، حسین قبول کر لیں گے، تواضع لے کر آؤ، حسین قبول کر لیں گے۔ یہ جناب برائر جن کے معرفت کا اندازہ پتہ چلتا ہے اس جملے سے کہ کتنی معرفت تھی جناب برائر کے نگاہوں میں۔ دیکھیں
اہل بیت کی معرفت آپ میں ہے، ہمیں بھی ہے، اللہ اور معرفت ہماری اضافہ فرمائے۔ ہر آدمی کی معرفت الگ ہے، جب سلمان اور ابوذر معرفت میں ایک نہیں ہو سکتے تو ہر آدمی کا، اس لیے کہا گیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو اپنے سے نیچے نہ دیکھے۔ دو علماء، دو بڑے نجف کے پڑھے ہوئے، مقدس اردبیلی ایک کا نام، میر داماد ایک کا نام، دونوں ایران کے رہنے والے، دونوں علماء ایران سے نجف پڑھنے کے لیے گئے۔ چھٹی کے دنوں میں بڑی شخصیت بننے کے بعد، بڑا مقام حاصل کرنے کے بعد دونوں نے چھٹیاں گھر میں گزارنے کا ارادہ کیا۔ دونوں ساتھ نکلے۔ جب دونوں ساتھ نکلے نجف سے، دونوں کا بڑا مقام تھا، اگر ان کے واقعات بتائیں تو آدمی کو تعجب ہوگا۔ مقدس اردبیلی اور میر داماد وہ ہیں، جب کوئی بات علم کا سمجھ میں نہیں آتا تھا، امام علی کی قبر سے جواب لیتے تھے، جا کے امام کے روضے کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتے تھے امام سے، مولا یہ سوال میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو قبر سے جواب آتا، مقدس اس کا جواب یہ ہے، میر داماد اس کا جواب یہ ہے۔ اتنی بڑی شخصیتیں کہاں سے پہنچے یہ اتنی بڑی شخصیت، اس مقام کو کہاں سے پہنچے؟ جب جو دونوں ساتھ جا رہے تھے، یہ اتفاق آپ کے اور ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اگر آپ میں سے دو، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ یہاں سے سمجھے رائے پٹا جانا ہے، 1000 لیٹ جانا ہے مجلس میں شرکت کرنے کے لیے، ساتھ نکلیں گے، کیا سارا سفر دونوں کی گاڑیاں ساتھ رہیں گی؟ ہو سکتا ہے ایک جگہ آپ کی گاڑی آگے ہو جائے، ان کی گاڑی پیچھے ہو جائے، ایک جگہ ہو سکتا ہے ان کی گاڑی آگے ہو جائے، آپ کی گاڑی پیچھے ہو جائے۔ دونوں جب ساتھ نکلے تو اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں، خچروں پر بیٹھ کر، گھوڑوں پر بیٹھ کر سفر ہوتا تھا۔ دونوں نے 2 خچر کرائے پر کیے۔ جب بڑے ایک جگہ تک دونوں ساتھ ساتھ چلے، ایک جگہ کے بعد میر داماد کی سواری آگے چلی گئی، مقدس اردبیلی کی سواری پیچھے آ گئی۔ لڑانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، خدا ہدایت دے ان کو، ایسے جگہوں سے غلط استفادہ اٹھاتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ دونوں کے درمیان بہت محبت ہے، ان دونوں کو اب لڑا سکتے ہیں، کوئی بات کہہ کے ان کو ایک دوسرے سے نفرت ان کے دلوں میں ایجاد کر سکتے ہیں۔ آگے گیا، آگے جانے کے بعد کہا، جناب میر داماد دیکھیں پیچھے مقدس اردبیلی کو کتنا غرور ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ چلوں، میں بڑا ہوں، میں آہستہ آہستہ چلوں گا، وہ آگے بڑھ جائیں۔ غرور کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو مقدس اردبیلی نے کہا، میر داماد نے کہا کہ یہ جملہ نہ کہو، میں علم کا خالی ہوں، وہ علم کا پہاڑ ہے، وزن کی وجہ سے ان کی سواری چلنے میں مشکل ہو رہی ہے، میں ہلکا پھلکا آدمی، میرے پاس علم کچھ نہیں، ہلکے کے میرے وزن کے کم ہونے کی وجہ سے علم کے میری سواری تھوڑا سا تیز جا رہی ہے، وہاں وزن علم کا زیادہ ہونے کی وجہ سے سواری آرام سے آ رہی ہے۔ دیکھا کہ نہیں، یہاں تو نہیں چلا کام، پیچھے گئے۔ جانے کے بعد کہا کہ دیکھیں کتنا آدمی کو جو ہے غرور ہے کہ آپ سے آگے چل رہا ہے۔ تو مقدس اردبیلی نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں گناہوں سے وزنی ہوں، میں آہستہ چل رہا ہے میری سواری، وہ گناہوں کا ہلکا ہے تو جلدی جا رہی ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کو اتنی عزت سے دیکھیں گے، مقدس اردبیلی بنیں گے، میر داماد بنیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں کا دستور اکثر کیا ہوتا ہے، ایک آگے جا رہا ہے، کھینچ دو اس کو، ترقی کر رہا ہے، الزام لگا دو، تہمت لگا دو۔ ان چیزوں سے نہ وہ ترقی کر پائے گا، نہ ہم ترقی کر پائیں گے۔ برائر نے بتایا کہ نہیں، عاجزی لے کر اس در پر آؤ، بلندیاں لے کر جاؤ، یہاں شان لے کر آؤ گے، جہاں ہیں وہیں رہ جاؤ گے، جہاں کے ہیں وہیں کے رہ جاؤ گے۔ اگر اس در سے عزت لینا چاہتے ہو، دل نرم کر کے آؤ، عاجزی لے کر آؤ، مولا میں نے جو کیا ہے کچھ نہیں ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں حسین کے اتنے عظیم کام کے سامنے 1 گھنٹہ ہماری کوئی اوساط، کوئی اوقات ہے، کوئی بساط ہے؟ 10 دن آزاداری کر لی ہم نے، 1 مہینہ آزاداری کر لی، کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، نہیں، اس کام کے مقابل میں ہمارا کام کچھ نہیں ہے۔ علماء جو بڑے بڑے ہیں، جب محرم کا چاند نظر آتا تو قرآن کی ایک آیت پڑھتے جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے پڑھی تھی۔ حضرت یوسف کے بھائی جب گیہوں لینے کے لیے حضرت یوسف کے پاس گئے تھے تو پورے بھائیوں نے حضرت یوسف کے پاس جا کر کہا، ہماری حاجت بڑی ہے، پیسہ کم ہے،
اس کم پیسے کو لے کر ہماری حاجت پوری کر دیں، ہمیں دل کھول کر ہمیں گیہوں عطا کریں۔ تو علماء جب ماہ محرم یا ماہ رمضان آتا، چاند دیکھ کر ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر کہتے، مولا حسین آپ کا دربار بڑا ہے، ہماری معرفت چھوٹی ہے، ہم چھوٹی معرفت لے کر آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ یہ ایک چیز جو جناب برائر سے، جناب برائر کی تعریف اس زمانے کے دوستوں نے بھی کی، دشمنوں نے کی، یہاں تک کہ برائر کے قاتل نے کہا برائر جیسا آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ لیکن برائر کا قاتل ملعون۔ لیکن جب کوئی آدمی کوئی بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے تو بڑا مقام حاصل کرنے کے بعد جو اس آدمی کے وارث اور اولاد ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی عزت کو برقرار رکھیں۔ کتنے ایسے بڑوں کے نام مٹ گئے بچوں کی نالائقی کی وجہ سے۔ باپ نیک تھا، اولاد نالائق نکل گئی، باپ کا نام مٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک بچہ گھر کے باہر دروازے پہ باپ کا نام لکھ کر لگا رہا تھا، بورڈ لگا رہا تھا، اور نام کے اوپر لائٹ ہولڈر لگا کے لائٹ لگا دیا اس نے۔ کوئی آدمی چلتے چلتے سوال کیا کہ بیٹا یہ کیا کام کر رہے ہو؟ کہا کہ بابا نے مرنے سے پہلے کہا میرا نام روشن کرو، باپ کا نام روشن کر رہا ہوں۔ بورڈ میں نام لگا کے لائٹ لگا کے باپ کا نام روشن کر رہا ہے۔ کہا کہ باپ کا نام روشن کرنا یہ نہیں ہے، اعمال اور کردار سے۔ معمولاً ہمارے اور آج کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، شروع کے دنوں میں ہوتا ہے، یہ دور نہیں ہوتا، ہاں، مگر یہ کہ آدمی کے ہاتھ تھوڑے سے کھل جائیں تب بھی یہ کام دیکھنے کو ملتا ہے۔ باپ کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا، شروع میں درد کی وجہ سے بہت بڑی فوٹو لا کے بنا کے گھر میں لگا دیے، یہ بابا کی فوٹو ہے، بابا کی یاد میں گھر میں رہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ 1 میٹر کی فوٹو دیوار پہ رکھ کر بھول جانے سے بہتر یہ ہے 1 انچ کی یاد دل میں رکھ لو اور ان کی یاد سے کام کرو۔ 1 میٹر کا فوٹو لگانے سے بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے، جو ایک چھوٹی سی یاد دل میں رہے ان کی یاد سے زندگی کرے۔ تو جناب برائر کی زندگی جو بہت بلند رہی، تو اس بلند زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے بچوں کی ضرورت، یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے قدم پر قدم رکھ کر چلیں۔ باپ نیک تھا تو نیک رہیں، یہ بات ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ اگر ہم بڑوں کے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے کاموں کو برقرار رکھنا پڑے گا۔ اگر باپ مجلسوں کو آتے تھے، باپ کے انتقال کے بعد بچوں کو چاہیے کہ مجلسوں میں آئیں، بچوں کو مجلسوں میں دیکھیں گے تو بڑے بیٹھ کر باپ کو یاد کریں گے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، دیکھو آ رہا ہے، فلاں کا پوتا ہے آ رہا ہے۔ اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے، دنیا کی عادت یہ ہے، دستور یہ ہے، آہستہ آہستہ جب جو چیز ہم دیکھتے نہیں ہیں اس کو بھول جاتے ہیں، اس کو بھلا دیتے ہیں۔ جناب برائر کا بھانجا، جناب برائر حضرت علی علیہ السلام کے بڑے صحابیوں میں سے جناب برائر کا بھانجا، جتنے بڑے صحابی وہ امام علی کے تھے، برائر کا بھانجا امام سجاد کے اتنے بڑے صحابی تھے۔ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے، لوگوں نے کہا کہ برائر کا بھانجا اتنا زیادہ امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو بلند کر رکھا تھا، 40 سال تک ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، جس وضو سے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے تھے اسی وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے۔ اسلام کا قانون ہے، اگر آدمی وضو کرنے کے بعد سو جائے تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برائر کے بھانجے 40 سال راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزاری ہے ایک وضو کے ساتھ۔ جب ایسا کام بچے کریں گے تو برائر کی یاد باقی رہے گی۔ لوگ اس جوان کو دیکھتے مسجد میں، عبادت میں، شب بیداری میں، تو کہتے کہ بھائی نانا ماموں ایسے تھے، بھانجے کو ماموں کا جو ہے وہ اثر آیا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کو چاہیے ہم اپنے بڑوں کے نام کو برقرار رکھیں اور بچوں کو بھی بتا کے جائیں کہ تمہارے نانا ایسے تھے، تمہارے دادا ایسے تھے۔ اس لیے کہ جو بچے ہیں ان کو کیا معلوم، جن کو انہوں نے دیکھا ان کو دیکھا ہے، بچپنے میں تھا کچھ پتہ نہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا جب کربلا میں صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، جب کربلا میں اون محمد کو تیار کر رہی تھی میدان میں بھیجنے کے لیے،
تو خیمے میں بٹھا کر جناب زینب نے کچھ سمجھایا. کیا سمجھایا جناب زینب نے؟ اس کا پتہ جب بچے میدان میں آئے، بچوں نے اپنے زبان سے کہا. جب میدان میں اون و محمد آئے ہیں جنگ کرنے کے لیے، تو بچوں نے جملہ کہا، ان تنکرونی انا ابن جعفر. اے ظالموں، اگر ہم لوگوں کو نہیں پہچانتے، ہم دونوں بھائیوں کو، تو پہچان لو، ہم جعفر طیار کے بچے ہیں. جبکہ جناب زینب کے بچے عبداللہ کے بیٹے تھے. آ کر بچوں کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم عبداللہ کے بیٹے ہیں. بچوں نے جعفر طیار کا نام لے کر اپنی پہچان کروائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے جناب زینب نے خیموں میں کیا سمجھایا بیٹا، اس دین کے لیے تمہارے دادا نے ہاتھ دیے ہیں، تمہارے نانا نے رسی باندھ لی ہے، تمہارے نانی نے پہلو پر دروازہ گروا کا زخم برداشت کیا. اس دین کے لیے بیٹا جان دے دینا، دین پر آنچ آنے نہ دینا. جب بچوں کو یہ سبق پڑھا کہ جناب زینب نے بھیجا، یہ سمجھا کے بھیجا کہ تمہارے دادا نے کیا کیا، تمہارے نانا نے کیا کیا، تمہارے نانی نے کیا کیا، تو بچوں نے ایسی جنگ کی، 2 چھوٹے بچوں سے بڑے بڑے پہلوان گھبرا کر بھاگ جاتے تھے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم بڑوں کے کارناموں کو بتائیں. جناب برائر کے بھانجے نے اپنے ماموں کا نام روشن کیا، اپنے ماموں کا نام بلند کیا. علماء کہتے ہیں، حدیثوں کی روشنی میں اماموں نے فرمایا، اگر کسی آدمی سے ہم دوستی کر رہے ہیں تو دوستی کرنے کے بعد دوست کا فائدہ پہنچانے کی فکر کریں. اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اماموں نے فرمایا کم از کم نقصان نہ پہنچائیں. اگر نقصان پہنچائیں تو یہ دوستی تو بہت خطرناک ہو جائے گی، نقصان والی دوستی. ابھی رشتوں میں بھی یہی بات کا لحاظ کرنا ہے. اگر ہم اچھائی آگے نہیں آ سکتے، نیک کاموں میں نہیں آ سکتے، کم از کم برے کاموں میں جا کر اپنے بڑوں کا نام بدنام نہ کریں. اپنے بڑوں کا نام لوگوں کی نگاہوں میں کہیں کہ یہ کیسے نانا کا نواسا ہے، کیسے ماموں کا بھانجا ہے، کیسے باپ کا بیٹا ہے. کہیں ایسا جملہ زبان پر لوگوں کے آنے کا ہم موقع نہ دیں. یہ دوسری بات جو جناب برائر نے کہی. تیسرا، جناب برائر جب امام سے آ کر آپ نے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد کربلا پہنچے. کربلا پہنچ کر جب پانی 7 محرم کو بند کر دیا گیا، جناب برائر امام حسین کی خدمت میں پہنچ کر کہنے لگے، مولا یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ میرے شاگرد ہیں، ان کو میں نے تعلیم دی ہے، قرآن سکھایا ہے. اگر یہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو میری تعلیم کی وجہ سے ہے. مولا یہ لوگ مجھے عزت سے دیکھتے ہیں اس لیے کہ میں ان کا استاد ہوں. اگر آپ اجازت دیں میں جا کر کچھ جملے ان سے بات کروں. تو کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ برائر امام حسین کی خدمت میں آ گئے، امام نے قبول کر لیا، آرام سے بیٹھ سکتے تھے. کامیاب ہونے والے آدمی کی ذمہ داری ہے پھر ناکاموں کو کامیاب کرنے کی فکر میں رہے. جناب برائر اور ہر شہید کربلا نے آ کر امام سے درخواست کی، مولا ہم جا کر ان کو سمجھائیں گے، مولا جا کر ہم بات کریں گے. برائر اجازت مانگ کر امام کی خدمت میں پہنچے یزیدی لشکر کے سامنے. جا کر یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر جنہوں نے پانی بند کیا تھا، اعلان کیا کہ تمہاری عقلیں کہاں چلی گئیں؟ جن کے صدقے میں پانی خلق ہوا وہ پیاسے اور جانور پانی پیے، تمہاری حیا کہاں ہے؟ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تمہارے اندر کتنی جہالت آ گئی ہے؟ جن کے صدقے میں اللہ نے پانی کو پیدا کیا ہے وہ پیاسے رہیں، اور تم جیسے جاہل لوگ اور تمہارے جانور پانی پیتے رہیں. جیسے ہی جناب برائر نے یہ جملہ کہا، پھر آگے فرمایا کہ یہ کام کر کے کل تم کلمہ جس رسول کا پڑھ رہے ہو، رسول کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ کیا صورت لے کر رسول کے پاس جاؤ گے؟ تمہاری عقلیں کہاں ہیں؟ کیوں اس بات کی طرف تم غور نہیں کرتے؟ کیوں فکر نہیں کرتے؟ ایک سنگ دل آدمی نے کہا کہ ابن زیاد کا حکم آیا ہے کہ حسین کے خیمے میں ایک قطرہ پانی بھی نہ جائے. ہم ابن زیاد کے تابع ہیں، ابن زیاد کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. آپ جو بھی تقریر کر لو، جو بھی اعلان کر لو، جو بھی نصیحت کر لو، جو بھی ہدایت کر لو، جو بھی جملہ کہہ لو، ہم ایک خطرہ بھی امام حسین کو پانی دینے والے نہیں ہیں. جب اس ظالم نے یہ اعلان کیا، یہ آواز امام حسین کے کانوں تک پہنچی، امام نے کہا برائر اب گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پیچھے آ جاؤ. دیکھیں کامیابی کو پہنچنے کے بعد جناب برائر کے دل میں یہ
درد تھا کہ جتنے ہو سکے لوگ آ جائیں، جتنے کامیاب ہو سکتے ہیں ہو جائیں، جتنے امام حسین کے لشکر میں آ سکتے ہیں آ جائیں۔ اب پھر دوبارہ جناب برائر کے اس جملے نے دو کام کیے۔ ایک تو جناب برائر کی رحم دلی اور ایمان کا پتہ بتایا کہ کتنا رحم دل تھے امام حسین کے لشکر کے صحابی، اور کتنے خیر خواہ تھے، کتنا بھلا چاہتے تھے دوسروں کا۔ آگے سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس ایک آدمی کو بھی یہ کہنے کا کہ اگر کوئی ہم کو یہ بات بتاتا، جتنے طریقے کے اتمام حجت امام کر سکتے تھے، امام نے ہر طرح کی اتمام حجت کر دی۔ اس لیے اب کربلا کے ظالموں کو ایک کو بھی یہ کہنے کا کہ میں ہدایت پا سکتا تھا اگر یہ جملہ مجھے بتا دیا گیا ہوتا، کہنے کا حق نہیں ہے، کہہ نہیں سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جب حضرت آدم راستہ چلتے ہوئے زمین پر آنے کے بعد گزر رہے تھے، ایک جگہ پر آپ کے پیر پر ٹھوکر لگی، خون نکل گیا۔ جیسے ہی خون نکلا، ابھی کوئی آدمی نہیں ہے، پہلے انسان ہیں جو زمین پر آئے ہیں، اللہ سے سوال کرنے لگے کہ پروردگار، اس لیے کہ ابھی دنیا کے قانون بن رہے ہیں، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ میرے پیر کے ٹھوکر کے خون کا کیا فلسفہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی آواز آئی، آدم کربلا پہنچ گئے ہو۔ کربلا کا رشتہ خون سے گہرا رشتہ ہے۔ کربلا کا سبق پڑھانے کے لیے تمہیں تمہارے پیر سے ایک قطرہ ٹھوکر کے ذریعے سے ہم نے یہ کام کیا۔ کہا پروردگار کربلا کیا ہے؟ کہا یاد کربلا امام نے بتائی۔ خدا نے کہا کہ پروردگارا، کیا جو لوگ یزید کے لشکر میں ہیں وہ لوگ بھی معافی کے قابل ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آدم یاد رکھو، دنیا کا گناہ گار سے گناہ گار آدمی بھی مجھ سے معافی مانگ لے تو میں اس کو معاف کر دوں گا، سوائے ان ظالموں کے جو حسین کے قاتل ہیں۔ حسین کے قاتلوں کے علاوہ میں اگر چاہوں تو سب کو معاف کر سکتا ہوں۔ یہی ماجرا جب حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون کا انتقال ہوا تو ہارون کے جنازے پر کھڑے ہو کر موسیٰ پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا پروردگارا میرے بھائی ہارون کی مغفرت فرما۔ اللہ کا جواب آیا، موسیٰ ہارون کی مغفرت طلب کرنے کی جگہ پوری دنیا کے لوگوں کی مغفرت طلب کرتے تو میری مغفرت اتنی وسیع ہے کہ میں سارے دنیا کے لوگوں کو معاف کر دیتا سوائے قاتلان حسین کے۔ کیوں سوائے قاتلان حسین کے؟ اس لیے کہ قاتلان حسین کے سامنے امام حسین نے تمام طرح کی اتمام حجت کر دی تھی۔ برائر کی تقریر، زہیر کی تقریر، امام کے خطبے، جناب علی اصغر کی شہادت، جناب زینب کے خطبے، اب ان کے پاس یہ کہنے کا کہ ہم سدھر سکتے تھے، ہم سنبھل سکتے تھے، ہم ہدایت پا سکتے تھے، یہ کسی کے پاس موقع نہیں ہے۔ تو خداوند عالم نے یہ اعلان کر دیا کہ قاتلان حسین کبھی قابل معاف ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ تو جناب برائر نے ہم کو یہ بھی اعلان کیا کہ اگر تم کامیاب ہو، اگر تم کسی جگہ پر کامیابی تک پہنچ گئے ہو، کوشش کرو دوسرے لوگوں کا بھی ہاتھ پکڑ کے جاؤ، دوسرے لوگوں کو بھی تم، یہ جو مجلسیں ہیں ان مجلسوں کے انتظام کرنے کا ایک فلسفہ جناب زینب نے یہی رکھا تاکہ آج بھی اگر کوئی حر بننا چاہتا ہے در حسین پر آ کر حر بن جائے۔ آج بھی اگر کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے در حسین پر آ کر ہدایت پا جائے۔ واقعاً ان مجلسوں کا اثر بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم مجلسوں سے زیادہ تعلق میں رہ کر اس کی قدر اور قیمت سے تھوڑا سا ہم نے گھٹا اپنے ذہنوں میں، اپنے زندگیوں میں، کہا مجلس ہو رہی ہے، آئے صبح سے 2 کر لیے کیا جائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، آدمی کو یہ نہیں کہتے ہم کہ اگر دن میں 5 مجلسیں ہو رہے ہیں تو 5 میں شرکت کریں۔ وقت کا تقاضا، آیت اللہ محسن قراتی نے بہت پیاری مثال دی ہے۔ آیت اللہ محسن قراتی نے فرمایا کہ جو دینی کام ہیں بعض موقعوں پر جو اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے تو آدمی یہ سوچ کر، رسول خدا کے زمانے میں رسول خدا نے ایک نماز پڑھنے کا یا کہ عبادت کرنے کا فائدہ بتایا، یہ عبادت کرنے سے کتنا فائدہ ہے۔ ایک آدمی بیٹھ کر سن کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا۔ اب اس کے گھر والے بچے آ کر پڑوسیوں کے گھر میں کھانا مانگتے، روٹی مانگتے۔ رسول خدا نے دیکھا ان کا باپ تو زندہ ہے،
بچے پڑوسیوں سے مدد مانگ رہے ہیں. کہاں گیا وہ؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے جو اس دن خطبے میں وہ واقعہ سنایا تھا کہ فلاں نماز پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے، جنگل میں جا کے پھر سے نماز پہ نماز، نماز پہ نماز. رسول خدا نے کہا کہ بے سمجھ لوگوں کی یہی نوبت ہوتی ہے، جو بات کو پوری طرح سے نہیں سمجھتے. بلایا رسول خدا نے. بے وقوف آدمی، اگر جنگل میں جا کے عبادت کرنا تھا تو میں نہیں جاتا. میں لوگوں کے درمیان رہ کر بیوی بچوں کے ساتھ زندگی کروں، تو جنگل میں چلا جائے، میرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. تھوڑا سا سمجھ بھی رکھ، تھوڑی سی ہوشیاری بھی رکھ. تو باتوں کو نہیں سمجھ کے آگے جائے گا تو یہ مسئلہ پیش آئے گا. تو ہم جو کام بھی کر رہے ہیں سمجھ کے. تو آیت اللہ محسن قرآتی فرماتے ہیں کہ دین کی مثال میڈیکل کی ہے. وہ بہترین چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتے ہیں آیت اللہ محسن قرآتی. میڈیکل کی ہے. میڈیکل میں ہم جائیں گے تو سر درد کی بھی دوا ہے، پیر کے درد کی بھی دوا ہے، پیٹ کے درد کی بھی دوا ہے، بخار کی بھی دوا ہے، سردی کی بھی دوا ہے. ہر بیماری کی دوا میڈیکل میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری میڈیکل لے کے گھر کو آ جائیں؟ نہیں، جو درد آپ کو ہے وہ دوا لے کر گھر چلے جائیں. تو وقت جو ہے آپ کو 5 مجلسیں ہو رہی ہیں، جہاں فرصت ہے چلے جائیں. پورے نمازیں نہیں پڑھ سکتے، جب موقع مل جائے کر لیں. تو میڈیکل کی طرح ہے، یعنی پوری کتابوں کو پڑھ لینا، پوری دعاؤں کو پڑھنا نہیں ہے. جب فرصت ملے، جب موقع ملے، ہاتھ سے نہیں جانے دینا، موقع کا فائدہ اٹھا لینا ہے. تو جناب بریر نے بتایا کہ دیکھو، کامیاب ہونے کے بعد کامیاب لوگوں کو بھی آپ کامیاب کرنے کی کوشش کریں. اس کی ضرورت، اس کا لازمہ یہ ہے کہ آدمی سمجھداری سے کام کرے، کہاں کس کو کیا دعوت دینا ہے. آخری بات جناب بریر کے حوالے سے. جناب بریر کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ 7 محرم کو جا کر یزید کے لشکر سے گفتگو کی پانی بند کرنے کے بعد. جب 9 محرم کی شام آ گئی تو امام حسین سے جناب بریر نے کہا کہ مولا، کوفے میں میں اور عمر سعد بہت نزدیک سے جانتے ہیں ایک دوسرے کو، اگر آپ اجازت دیں جا کے عمر سعد سے کچھ گفتگو کروں. کل کی مجلس میں ہم نے بتایا زہیر نے بھی جا کے گفتگو کی تھی، بریر نے بھی جا کے گفتگو کی تھی، خود امام حسین نے جا کے عمر سعد سے گفتگو کی تھی. بریر نے جا کر کہا، دوبارہ جب بریر گئے سلام نہیں کیا. جو سوال ابن زیاد نے زہیر سے کیا تھا بریر سے کیا. مسلمان سے ملاقات کرے تو سلام کرتا ہے، تم مجھے سلام نہیں کرتے. کہا کہ تم مسلمان کہاں ہے؟ امام وقت کے خلاف لشکر لے کے آئے اور مسلمان رہے. تو کافر ہے اس وقت، اس لیے کہ اللہ کے ولی کے مقابل میں تلوار لے کے آیا ہے. اللہ کے ولی کے مقابل میں تلوار اٹھانے والا مسلمان نہیں ہوتا. میں کیا اعتبار سے تجھے سلام کروں؟ پھر کہا کہ دیکھ، میں زیادہ تفصیل تجھے نہیں بتاؤں گا، تو بہتر جانتا ہے کہ وہاں کیا ہے یہاں کیا ہے، وہ لشکر کیا ہے یہ لشکر کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے. پھر بھی تو اپنے آپ کو نجات دینے کی فکر نہیں کرتا. جب اپنے عمر کا اور اپنا جاننے پہچاننے والا آدمی کوئی سوال کرے تو آدمی جواب نہیں دے پاتا. کتابوں کے اعتبار سے جناب بریر کے سوال کے سامنے عمر سعد نے کچھ دیر تک سر کو نیچے جھکایا. کیا کہتا جواب؟ پھر سر اٹھا کر کہا کہ زہیر، بریر، مجھے حکومت کا نشہ چڑھ گیا ہے، میں کیا کروں؟ حکومت کے سامنے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. بریر نے کہا کہ مجھے معلوم تھا تجھے نشہ چڑھا ہوا ہے، میں اس نشے کو نصیحت کے جملوں سے کہ پانی کو چھڑک کر بیدار کرنا چاہ رہا تھا، اب بھی بیدار نہیں ہونا چاہتا. خدا تجھے جہنم وارد کرے، اب کوئی راہ حل نہیں ہے. جب آئے ہیں امام حسین کی خدمت میں بریر، جو بات کرنی تھی ہو گئی. اب امام حسین کے قدموں میں رہ کر سب سے پہلا تیر جس ملعون نے چلایا ہے عمر سعد نے. سب سے پہلا جنگ شروع کرنے کے لیے جو تیر چلایا لشکر امام حسین کے مقابل میں عمر سعد نے یہ کہہ کر چلایا کہ حسین کو قتل کرو جنت میں جاؤ.
یزیدی فوجیوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہا یا خیل اللہ ارقبی وبالجنت ابشری، اے خدا کے لشکر تیار ہو جاؤ، حسین کو قتل کر کے جنت میں جاؤ۔ برائر نے جب یہ جملہ سنا غیرت جاگ گئی، کہا مولا اگر اجازت دیں تو ہمارے ساتھ ملعون کو قتل کر دوں۔ جیسے ہی جناب برائر نے جملہ کہا، حبیب ابن مظاہر سامنے آئے، کہا ملعون کیا جملے کہہ رہے ہیں؟ آ کر کہا مولا اگر اجازت دیں تو میں آپ کے مقابل میں جاؤں، پہلے شہید ہو جاؤں اور ظالموں کو قتل کر دوں۔ اتنے میں ایک جوان ادھیڑ عمر کا صحابی عبد الرحمن آئے، آنے کے بعد کہا مولا اگر اس غلام کو اجازت دیں تو میں جاؤں۔ حسین ایسے صحابہ کو ابر اور اوفا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ جیسے صحابی مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے، ایک سے بڑھ کر ایک آگے آ رہا ہے، مولا مجھے اجازت، مولا مجھے اجازت، مولا مجھے اجازت۔ ان کی عظمت اور ان کے وجود کے جو امام حسین علیہ السلام کے لیے قیمت تھی، اس قیمت کو امام نے ان کی شہادت کے بعد بتایا۔ جب امام میرا تنہا ہو گیا تو کہا زہیر جان قربان کرنے والے مجھ پر، دیکھو تمہارا مولا تنہا ہو گیا۔ 3 صحابی ایک ساتھ آ گئے۔ دیکھیں ہم نے کل کہا تھا جوانوں کے لیے مخصوصاً یہ چیز کہ اسلام اور مخصوصاً عزاداری میں اہل بیت کی محبت میں عقل سے کام لیں، جذبات سے نہیں۔ جذبات کربلا میں اگر ذرہ برابر بھی ہوتے تو کربلا کا چہرہ ہی کچھ الگ۔ اس وقت بھی جب ظالم کھڑے ہو کر للکار رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ حسین کو قتل کر کے جنت میں جاؤ، نعوذ باللہ، ابھی اب ہم 4-5 لوگ باہر کھڑے رہیں، ایک کوئی غیر شیعہ آدمی آ کر امام حسین کے بارے میں یا عزاداری کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دے تو ہم عقل سے کام لیں گے یا جذبات سے؟ جذبات امڑ پڑیں گے۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، میرے اصحاب میں جذبات نہیں تھے، میرے عزاداروں کو بھی میں چاہتا ہوں کہ جذبات سے کام نہ لیں، عقل سے کام لیں۔ 3 صحابی ساتھ آئے، برائر، حبیب، عبد الرحمن۔ پہلے برائر آئے، پھر حبیب آئے، اس کے بعد عبد الرحمن آئے۔ ہو سکتا ہے برائر کہتے مولا پہلے میں آیا مجھے جانے دیں، حبیب کہتے مولا میں آپ کا بچپن سے ساتھی ہوں مجھے جانے دیں۔ امام نے فرمایا وہاں سے جو ظالم مقابلے میں آ رہا ہے میں چاہتا ہوں اس کا مقابلہ عبد الرحمن کرے۔ حبیب اور برائر نے کہا مولا سر آنکھوں پر، یہ ہوتی ہے عقل، امام کی بات کو تسلیم کر لینا، امام جو کہہ دیں اس کو مان لینا۔ اگر شہدائے کربلا کی آج ہم زیارت کرتے ہیں، جناب عباس کی وفاداری بھی ہم کو یاد ہے، جناب عباس کی شجاعت بھی یاد ہے، لیکن جب سلام کرتے ہیں جناب عباس کو کیا کہہ کر سلام کرتے ہیں؟ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ والرسول۔ اے حسین کے سراپا اطاعت گزار، حسین کی ہاں میں ہاں ملانے والے، حسین کی نام میں نام ملانے والے عباس، تجھ پر میرا سلام۔ عباس کی عظمت امام کی اطاعت میں ہے۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں خدا قربان جائیں، امام نے جن اصحاب کو، جن اقربا کو کربلا میں پیش کیا تھا، ساتھ لائے تھے، اطاعت کی آخری منزل۔ کسی شہید کو کہتے ابھی رک جاؤ، رک جاتے، چلے جاؤ، چلے جاتے، تھوڑی دیر انتظار کرو، انتظار کرتے۔ امام شب عاشور خیمے میں اصحاب کو بٹھائے ہوئے سب سے اعلان کر رہے تھے کہ کل سب شہید ہو جائیں گے، حبیب آپ وہاں شہید ہوں گے، آپ اس طرح شہید ہوں گے، زہیر آپ وہاں شہید ہوں گے، اس طرح۔ شہادت کی جگہ اور شہادت کا طریقہ امام نے ایک ایک کو بتایا۔ جب سب کے شہادت کا طریقہ اور جگہ امام نے بتا دی اور امام خاموش بیٹھ گئے، ایک کونے سے امام کا 13 سال کا بھتیجا اٹھا، جناب قاسم اٹھے، چچا اگر اجازت ہو تو ایک سوال کروں۔ بیٹا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ چچا آپ نے سب کی جگہ بتائی، سب کے شہادت کا طریقہ بتایا، چچا میرے شہادت کا طریقہ اور جگہ نہیں بتا رہے ہیں، کیا مجھے شہادت نصیب نہیں ہوگی؟ دیکھیں کتنا امام کے ساتھ تھے۔ جناب قاسم سے امام نے فرمایا کہ جناب قاسم کو جواب دینے کے لیے، قاسم
اس فہرست میں اصغر کا بھی نام ہے، تمہارا بھی ہے۔ جیسے ہی اصغر کا نام سنا جناب قاسم نے جہاں بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے تھے، آگے ایک قدم بڑھا کر کہا مولا کیا ظالم خیموں میں آ جائیں گے اصغر کو قتل کرنے کے لیے؟ کہا کہ نہیں بیٹا قاسم، اصغر کو پانی پلانے کے لیے میں میدان میں لے جاؤں گا اور اصغر شہید ہو جائیں گے۔ چچا مولا میری جگہ کہاں ہے؟ کہا کہ قاسم سب کی ایک ایک جگہ ہے، میں نے بتا دیا، تیری ایک جگہ نہیں ہے، تیرا جنازہ بکھر جائے گا بیٹا، اس لیے میں نے تیری جگہ نہیں بتائی۔ جناب قاسم نے جیسے یہ جملہ سنا کہا کہ چچا کیا میری شہادت کے بعد میرا جنازہ بکھر جائے گا؟ کہا ہاں بیٹا۔ کہا چچا میں اپنے باپ سے کتنا ملتا جھولتا ہوں، میرے باپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے تھے، میرے جنازے کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ روز عاشور آ گیا، سارے شہید ایک ایک کر کے شہادت پیش کرنے لگے۔ جناب قاسم ایک جگہ کھڑے ہوتے، صرف امام کو دیکھتے کہ امام اب اجازت دیں گے، امام اب اجازت دیں گے۔ جب جناب قاسم کی باری آئی، جناب قاسم کو امام نے اجازت دی، بیٹا قاسم تیار ہو جاؤ۔ جناب قاسم نے اپنے آپ کو تیار کیا۔ آپ نے سنا ہے کہ امام نے 2-3 مرتبہ جناب قاسم کو روکا تھا۔ جناب قاسم کو روکنے کی وجہ سے یہ دیکھ کر کہ امام کے اصحاب شہید ہو گئے، ایک ایک شہید ہو رہا ہے، مجھے شہادت کے شرف میں دیر ہو رہی ہے، اس دیر ہونے کو جناب قاسم نے اپنے دل پر اتنی بڑی مصیبت سمجھا کہ تعویذ یاد آ گئی جو بابا نے دی تھی۔ بیٹا قاسم میں تیرے شانے پر تعویذ باندھ رہا ہوں، اگر اپنی زندگی میں کوئی بڑی مصیبت اپنے آپ میں دیکھو تو اس کو کھول لینا۔ جناب قاسم نے دیکھا امام کی راہ میں جان قربان کرنے میں دیری، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا، پڑھا نہیں، صرف لے جا کر امام حسین کے سامنے پیش کر دیا۔ مولا یہ بابا کی طرف سے تعویذ جو میرے بازو میں باندھی تھی۔ امام نے اس تعویذ کو کھولا، تعویذ نہیں تھی، قاسم کی شہادت کا اجازت نامہ تھا جو اس شکل میں امام حسن نے لکھا تھا۔ جیسے ہی امام حسن کا خط امام حسین نے اس غربت کے وقت میں پڑھا، روایت کے جملے ہیں جناب قاسم کے خط کو امام حسین پڑھتے پڑھتے، جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہ بہتر جانتے ہیں، آج کے بچے شاید ان باتوں کو جلدی نہ سمجھ پائیں، جب یہ میسیج اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا، ہاتھ سے خط لکھتے تھے، بیٹا کہیں اور ہوتا تھا، باپ کہیں اور ہوتا تھا، ماں کہیں اور ہوتی تھی، بیٹا کہیں اور ہوتا تھا۔ جب ماں بیٹے کا خط پڑھتی تو ایسے لگتا جیسے بیٹا باتیں کر رہا ہے، بیٹے کا چہرہ خط میں ماں دیکھتی، باپ کا چہرہ بیٹا خط میں دیکھتا، بیٹے کا چہرہ باپ خط میں دیکھتا۔ جب اس غربت کے وقت امام حسن کی لکھائی امام حسین کے سامنے آ گئی، ایسے امام کو محسوس ہوا جیسے بھائی بھائی سے باتیں کر رہا ہے۔ بھائی حسین جب یہ خط تو پڑھے گا تو 10 محرم کا دن ہوگا، عاشور کی دوپہر ہوگی، شہداء شہادت پیش کر چکے ہوں گے۔ جب امام نے امام حسن کے ان جملوں کو خط میں پڑھا، بھائی کے چہرے کو دیکھا تو امام کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میرا حسن میرے سامنے آ جائے، جی بھر کے گلے مل کر آنسو بہا لوں۔ جب بھائی کو نہیں دیکھا، قاسم کو حسن سمجھ کر لپٹ گئے امام حسین۔ جناب زینب فرماتی ہیں چچا بھتیجوں نے اس وقت اتنے آنسو بہائے، دونوں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ پانی نہیں تھا دشت کربلا میں، ایک طرف بھتیجا بے ہوش پڑا ہے، ایک طرف بھائی بے ہوش پڑا ہے۔ جا کر بیدار کرے تو کیا کرے، ایک ہی راستہ تھا۔ زینب نے آنسو بہانے شروع کیے، پانی کے قطرے جب امام کے چہرے پر پڑے، امام نے آنکھ کھول دی، زینب میرا قاسم کہاں ہے؟ بھیا قاسم تمہارے سامنے ہے۔ قاسم کو تیار کیا۔ روایت کے جملے ہیں جب جناب علی اکبر میدان میں گئے تو امام خیمے کے اندر تھے، لیکن جناب قاسم میدان میں گئے تو امام گھوڑے کی رسی پکڑ کر تیار تھے، قاسم بلائیں گے تو میں مدد کے لیے چلا جاؤں۔ کیوں مولا آپ نے اکبر کے لیے کام نہیں کیا، قاسم کے لیے کیوں کیا؟ تو مولا میرا جواب دے گا، اس لیے کہ قاسم یتیم ہے، بچوں کو یتیمی میں بابا یاد آ جاتا ہے، کہیں ایسے نہ ہو میرے جانے میں دیری ہو جائے، قاسم حسن سے مدد طلب کرے، بابا میری مدد کو آ جائیں۔ امام گھوڑے کی رسی پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے، قاسم نے جنگ کی، جنگ کرتے کرتے جب
قاسم زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے ہیں تو امام حسین نے گھوڑے پر سوار ہو کر تیز رفتار سے مقتل کو اپنے آپ کو پہنچانا چاہا۔ ظالم سمجھے کہ حسین غیظ میں آ گئے ہیں، حسین کو جلال آ گیا ہے، ظالم گھبرا گئے۔ گھبرا کر جب فوج ادھر ادھر ہوئی، قاسم کا جنازہ زمین پر تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے میرے قاسم کا جنازہ پامال ہو گیا۔ جب مولا سراہنے پہنچے، ایک جملہ کہا امام نے جو امام کا درد تھا، امام حسین کا، بیٹا قاسم اس مصیبت پر میں کیسے صبر کروں بیٹا، تو چچا کو مدد کے لیے بلائے۔ چچا پہنچے لیکن پہنچنے سے پہلے تیرا جنازہ پامال ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہر شہید شہادت کے بعد کچھ جملے امام سے گفتگو کرتا تھا۔ جناب عباس نے گفتگو کی، جناب علی اکبر نے گفتگو کی، ہر شہید نے گفتگو کی۔ امام کے دل میں ایک درد رہ گیا، میرا بھتیجا آخری دم میرے سے بات نہ کر پایا، میرے بھتیجے سے گفتگو سے پہلے میرا بھتیجا شہید ہو گیا۔ امام نے ابا کے دامن میں قاسم کے جنازے کو رکھا، پشت پر لے کر امام خیمے میں گئے۔ زینب انتظار کر رہی تھی، ہر شہید کو امام نے ہاتھوں پہ اٹھا کر خیمے میں پہنچایا۔ جب زینب نے دیکھا امام ہاتھوں پر اٹھا کر نہیں لا رہے ہیں، سوال کیا، اے ماں جائے میرا قاسم کہاں ہے؟ کیا میدان میں چھوڑ کر آ گئے؟ امام نے ابا کے دامن کو پھیلا دیا، زینب یہ قاسم کا جنازہ۔ زینب نے قاسم کے جنازے کو دیکھا، ایک درد بھرا جملہ کہا جس سے امام حسین کے دل کو درد پہنچا۔ کہا ہائے زینب کی قسمت، کل مدینے میں حسن کے ٹکڑے دیکھے تھے، آج کربلا میں حسن کے وارث قاسم کے ٹکڑے دیکھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔